السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى سبحان صدق اللہ. الله العظيم وإن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا سا بس. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعدد القرآن رب الكريم وعلى إسماعيل سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وآله وبارك وسلم. دنیا میں مثالیں بہت ہیں. یہ آنکھ ہے، اگر آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ آنکھ بیکار ہے. کان میں سننے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ کان بیکار ہے. ناک میں سونگھنے کی صلاحیت نہ ہو تو ناک بیکار ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی. پھر انسان میں کمال کیا ہے؟ شیر ہے، اس کے اندر اگر شجاعت نہ ہو، بہادری نہ ہو تو وہ گویا اپنے درجے سے گر گیا. گھوڑا ہے، اس کے اندر ہمت اور تیز رفتاری نہ ہو تو وہ اپنے درجے سے گر گیا. پھر انسان میں کمال کیا ہے؟ انسان کے پاس تو عقل ہے مگر انسانیت کیا ہے؟ تو حکمہ نے لکھا ہے 4 صفات ہیں، وہ 4 صفات انسان میں اگر ہیں تو وہ انسان کمال درجے کا انسان ہے. وہ 4 صفات کیا ہیں؟ حکمت، شجاعت، عفت اور عدل. اس کو یاد رکھو. حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی کو. شجاعت، اس کے اندر بزدلی نہ ہو، سخاوت ہو. عفت، پارسائی ہو. عدل، ہر چیز میں وہ انصاف کو مقدم رکھتا ہو. اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 4 صفات میں ایسے اعلیٰ مرتبے پر تھے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم صرف 2 مثالیں دیتے ہیں. جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ سچا ہوگا. سبحان اللہ. جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ امانت دار ہوگا.
یہ دو صفت یاد رکھو، صداقت اور امانت داری۔ آدمی کوئی بھی مضمون لکھتا ہے، لیکن مضمون بڑا عمدہ آیا، بڑا پیارا آیا، بڑا کمال کا آیا، تو کہاں سے لکھا اس کا پتہ لگانا کوئی آسان مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے۔ بڑا پیارا مضمون ہے مگر اس کا ماخذ فلاں جگہ ہے، بڑا عمدہ مضمون ہے، ماخذ فلاں رسالہ ہے، فلاں کتاب ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، تاج محل پر مضمون نگاری کا مقابلہ ہوا، 3 گھنٹے کا وقت ملا۔ ایک لڑکا بڑا ذہین تھا، وہ قلم لیے ہوئے چپ چاپ سوچ رہا ہے۔ سارے لڑکے لکھ کر کے چلے گئے، پہرہ دار آیا، میاں کیا کر رہے ہو؟ اب صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس نے صرف ایک سطر لکھا اور قلم توڑ دیا، فرسٹ آیا۔ تو ایک سطر میں لکھا کیا؟ لکھا تھا تاج محل شاہ جہاں کے آنسوؤں کا ڈھیر ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کتاب دی، قرآن کریم، وہ کہاں سے لے رہے تھے؟ پوری دنیا اس کو معلوم نہیں کر سکتی تھی، لیکن کیسے سچے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا صاف قوم کو تھما دیا۔ اور امانت داری ایسی کہ اپنے کلام کو اللہ کے کلام سے صاف جدا کر دیا۔ یہ میرا کلام ہے جسے حدیث کہا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ایسا کلام جس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہ کوئی کر سکا نہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیسے سچے ہیں، کیسے امانت دار ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کچھ لوگ اپنے قبیلے کی طرف سے اپنے قبیلے کا نمائندہ بن کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر آئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے قاصد نے ہمارے قبیلے میں آ کر کے اسلام پھیلایا تو 5 چیزیں ایسی بتائیں جن کو ماننا ضروری ہے اسلام میں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے قاصد نے بتایا اللہ کو ایک مانو،
وحدہ لا شریک مانو، سبوح قدوس مانو، یعنی وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ مسلمانوں غور کرو، اس وقت سے یہ عقیدہ مسلمانوں کا چلا آیا کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، پاک ہے، بے عیب ہے، وہاں عیب کا گزر نہیں۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، کہ عیب لگایا کہ نہیں لگایا، بے شک لگایا۔ تو رسول اللہ نے تائید فرمائی کہ بے شک یہ عقیدہ حق ہے۔ اللہ کو ایک مانو، پاک مانو، بے عیب مانو۔ دوسری بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کو ماننے کی تلقین کی، فرشتوں کو مانو، فرشتوں کا وجود ہے۔ تیسری بات، آخرت پر یقین رکھو کہ آخرت ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو ان سب کا تم کو وہاں بدلہ دلایا جائے گا جو آخرت ہے، وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، آخرت ہے۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو۔ کتاب اللہ تو توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، مگر ان کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے محفوظ نہیں رکھا۔ جس پر وہ کتاب نازل ہوئی صرف ان کو یاد تھی، اب تو وہ زبان بھی نہیں، عبرانی زبان نہیں ہے، سریانی زبان نہیں ہے۔ اگر چاہو کہ مجھ کو توریت اصلی زبان میں ملے، زبان ہی نہیں تو کتاب کہاں سے ملے گی؟ آخری کتاب قرآن کریم، اس کی شان یہ ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ پر یہ نازل ہوئی کتاب، اسی طرح سے آج تک محفوظ ہے۔ پانچویں بات، تمام نبیوں پر ایمان رکھو۔ قرآن کریم میں بھی یہی بات ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی مان لے اللہ کو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مان لے آخرت کو، والملائکہ مان لے فرشتوں کو، والکتاب مان لے اللہ کی کتابوں کو، والنبیین اور مان لے اللہ کے تمام نبیوں۔ یہ تو 5 باتیں وہ ہیں جن کو ماننا ضروری ہے اسلام میں۔ اگر ان میں کسی ایک میں شک کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ دیکھو، سائنس محسوسات پر بحث کرتی ہے، جو محسوس ہے اس پر سائنس کی بحث ہے۔ محسوس کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھا محسوس ہے، کان سے سنا محسوس ہے، ناک سے سونگھا محسوس ہے، زبان سے چکھا محسوس ہے، ہاتھ سے چھوا محسوس ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کا دائرہ آگے نہیں۔ لیکن اسلام محسوس اور غیر محسوس دونوں کے بارے میں کھول کے بتا دیتا ہے۔ اللہ محسوس نہیں ہے، اللہ کو مانو، اللہ ہے۔ فرشتے محسوس نہیں،
فرشتوں کو مانو. آخرت محسوس نہیں, آخرت کو مانو. تم ان بنیادی چیزوں کو مانو تو تمہارے لیے جنت الماوا کی بشارت ہے. یا رسول اللہ, یہ تو 5 چیزیں وہ ہوئیں جن کا ماننا اسلام میں ضروری ہے. 5 چیزیں اور ہیں جن کا اقرار کرنا ضروری ہے, اظہار ضروری ہے, بتانا ضروری ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ اسلام میں ضروری ہے. ایک واقعہ یاد آیا. کلمہ طیبہ وہ بابرکت کلمہ ہے کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پڑھی کہ جو شخص اپنی آخرت کے لیے 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھ لیا تو اس کی نجات ہو جائے گی. انہوں نے 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھ لیا. ایک جگہ گئے, 8-10 سال کا ایک بچہ نکلا, رو رہا تھا. فرمایا بیٹا کیوں روتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ میں جھلس رہی ہے. دل ہی دل میں آپ نے جو 1,00,000 کلمہ پڑھا تھا اس کو بخش دیا. بچہ مسکرانے لگا. فرمایا اب کیوں مسکرا رہا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں بہترین باغ میں ٹہل رہی ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں بچے کے کشف سے اس روایت پر یقین ہوا اور روایت سے بچے کے کشف پر یقین ہو گیا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا یہ بھی ضروری ہے. نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وقت پر ٹھیک سے نماز ادا کرنا. وقت ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دو. رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا. صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ دینا. قدرت ہو تو حج کرنا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتیں اور ایسی ہیں جو ہم زمانے جاہلیت سے اس پر عمل کرتے چلے آئے. میرے آقا نے دریافت کیا وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں الشکر عند الرخاء, جب کشادگی ہو خوشحالی ہو تو خدا کا شکر ادا کرنا. خوشحالی ہو مسلمانوں, اللہ کے پیارے محبوب کی سیرت سے سب آگاہ تھے. دشمنی تو صرف یہ ہوئی کہ یہ جو نیا دین لائے ہیں جس میں بت پرستی کی مخالفت ہے وہ قبول نہیں کرنا ہے. لیکن سب جانتے تھے کہ اخلاق میں ان سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں رکھتا. ہمدردی اعلیٰ درجے کی, غصہ نام کا نہیں. کچھ بھی کہو غصہ نہیں کرتے.
بدلہ نہیں لیتے، سخاوت اس کی مثال نہیں۔ لوگ جب آپ کے اخلاق کو سنتے اور جب یہ سنتے کہ بے شک آخرت ہے، تو بہت سے وفود دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے۔ الشکر عند الرخا، کشادگی ہو، خوشحالی ہو تو خدا کا شکر ادا کرنا۔ الصبر عند البلا، جب مصیبت آ جائے، بلا آئے تو صبر کرنا۔ قرآن کریم میں ہے لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، میرے بندے تم پر جب کوئی مصیبت نازل ہو تو تم اس کو برا گمان مت کرو، بلکہ وہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بلاؤں میں سخت ترین بلا انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ۔ تو مصیبت سے مت گھبراؤ، بلاؤں سے مت گھبراؤ۔ الصبر عند البلا، بلاؤں پہ صبر کرنا۔ تیسری بات، یا رسول اللہ، الرضا ببرد القضاء، قضائے الہی پہ راضی رہنا۔ جو حکم الہی ہے ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ الرضا بمرض القضاء۔ چوتھی بات، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ دینا۔ دشمن تمہارا کوئی ہو، تمہارے عقیدے کا دشمن ہو، تمہارے مال کا دشمن ہو، تمہاری جان کا دشمن ہو، دشمن سے جب مقابلہ ہو تو پیٹھ مت دو، اپنے آپ کو ہٹاؤ مت، وہیں پر جم جاؤ۔ جبھی تو بزرگوں نے فرمایا کہ اسلام پر اتنے مضبوطی سے جمو کہ تمہارے اوپر اگر پہاڑ بھی گرایا جائے تو پس جانا گوارا کرو، اسلام سے ہٹنا گوارا مت کرو۔ تمہاری آخرت اچھی ہوگی، دنیا تو گزر جائے گی۔ پانچویں بات، ترک الشماتۃ بالعادہ، دشمن گالی دے تو جواب میں تم گالی مت دو۔ مسلمانوں، وہ زمانے جاہلیت کی وہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے یہ تعلیم دی وہ اپنے زمانے کے حکماں تھے اور ان کی سمجھ انبیاء کی جیسی تھی۔ اور سنو، 5 باتیں تو مجھ سے لے لو۔ 15 ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 5 باتیں تو مجھ سے لے لو۔ تم اس چیز کو جمع مت کرو جس کو تم کھاؤ گے نہیں، اس چیز کو جمع مت کرو جس کو تم کھاؤ گے نہیں، اس گھر کو مت بناؤ جس گھر میں تم رہو گے نہیں۔ جی، اس گھر کو مت بناؤ جس گھر میں رہو گے نہیں، اور اس چیز کے لیے مت لڑو جس کو تم چھوڑ جاؤ گے۔ تم جسے چھوڑ جاؤ گے اس کے لیے مت لڑو۔ بزرگوں نے مثالیں دی ہیں، تمہارے محل، تمہارے کوٹھے، تمہارے بالا خانے، تمہارے بہترین مکانات، کبھی تم نے غور کیا، جانتے ہو کیا ہے؟ یہ سب قبرستان ہے۔
तुम्हारा कोठा, तुम्हारा महल, ये सब कब्रिस्तान है, उसमें दफन नहीं किया जाता, जिंदा लाश को सजा बजा के रखा जाता है। तुम जिंदा लाश हो, बंद संवर के उसमें रह रहे हो, और जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे अहबाब हैं, तुम्हारे अजीज़ व अकारीब हैं, ये सब चील और गिद्ध हैं। जब तक तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास शोहरत है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा शोर्स है, ये सब तुम्हारे पास इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी दौलत खत्म हो गई, शोर्स खत्म हो गया, इज्जत खत्म हो गई, नाम नमूद खत्म हो गया, ये तुम्हारे गोश्त पोश्त को नोच के चले जाएंगे, तुम हड्डियां रह जाओगे। मौलाना रूम ने क्या प्यारी मिसाल दी है, फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्होंने मिसालें दी है, मिसाल दी है कि देखो कार्य खुद को कार्य बेगाना मकुन, कार्य खुद को कार्य बेगाना मकुन, बर ज़मीने गैर खुद खाना मकुन। अपना काम करो, बेगाने का काम मत करो, दूसरे की जमीन पर अपना घर मत बनाओ। बेगाना कौन है? फरमाते हैं अपने शेर की खुद तशरीह लिखते हैं, शरह करते हैं, किस्त बेगाना तने खाकिए तू, किस बराए ओस गम ना किए तू। बेगाना कौन है? ये तेरा खाकी बदन, यही बेगाना है। तू अपने इसी खाकी बदन के लिए तरह तरह के रंजो गम उठाता है, तो तुम इसका काम मत करो। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि बेगाने को संवारो, ये जिंदगी इसलिए मिली है कि तुम अपनी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाओ। तीन बातें तो मेरे आका ने इस तरह फरमाई कि तुम उस चीज को जमा मत करो जिसे तुम खाओगे नहीं, ऐसी जगह पे घर मत बनाओ जिसमें तुम रहोगे नहीं, उस चीज के लिए मत लड़ो जिससे तुम खुद जुदा हो जाओगे। चौथी बात, अल्लाह से डरो, इसलिए कि तुमको पलट कर अल्लाह के पास जाना है। और आखिरत से मोहब्बत करो, इसलिए कि तुम्हारा असली घर हमेशा हमेशा का घर आखिरत है। कुर्बान जाओ अल्लाह की प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कारियों ने बताया है कि तुम लोगों का इस्लाम मकबूल नहीं, इसलिए कि तुम लोगों ने हिजरत नहीं की। या रसूल अल्लाह, हमारे पास कुछ माल है, मवेशी हैं, जानवर हैं, और हमारी ज़िंदगी गुजारने का वही ज़रिया है। मेरे आका
ہم لوگوں نے سوچا کہ اب وہ مال مویشی رکھ کر کے کیا ہوگا، اس کو بیچ دیتے ہیں اور یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں تاکہ ہماری آخرت تو اچھی رہے گی۔ ہمیں اسلام پیارا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہجرت مت کرو، نہ یہ فرمایا کہ ہجرت کرو۔ بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور آخرت سے محبت کرو۔ اب تم چاہے یہاں رہو، چاہے عرب میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور آخرت سے محبت کرو۔ مسلمانوں، صحابہ کے دل میں ایمان کتنا مضبوط بیٹھا ہوا تھا، دنیا رہے نہ رہے۔ وہ تو عرض کر رہے ہیں ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ وہی ہے، ہم اس کو بیچ دیں گے، ہٹا دیں گے تو تنگی آ سکتی ہے، لیکن ہمیں اس تنگی کی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ آخرت کی ہے۔ اسلام پیارا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی ہمارے قبیلے کے لوگوں میں اسلام زیادہ مضبوط نہیں ہے، جاڑے کے دنوں میں ہمارے کنویں کا پانی کافی ہو جاتا ہے، لیکن گرمی کے دنوں میں پورے قبیلے والے منتشر ہو جاتے ہیں۔ ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے، قبیلے کے لوگ پانی کی تلاش میں منتشر ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اسلام میں کمزوری آ جائے۔ میرے آقا آپ دعا فرما دیں کہ میرے کنویں کا پانی گرمی کے دنوں کے لیے بھی کافی ہو جائے، صرف ایک ساتھ رہنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکری منگوائی، اس کو اپنے مٹھی میں لے کر کے بھیچا، اس کے بعد اس پر پھونک ماری اور فرمایا ایک ایک کنکری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کنویں میں ڈال دینا۔ وہ صحابی اسی طرح سے ایک ایک کنکری کو کنویں میں بسم اللہ پڑھ کے ڈالتے گئے۔ فرماتے ہیں کیا برکت ہوئی میرے آقا کے کنکری عطا فرمانے کی، اس کے بعد سے کنواں کبھی خشک نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اور یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکے ہم لوگ کہ پانی کتنا گہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحبت کی برکت ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنی آخرت سنوارو۔ اس زمانے میں جو بھی اسلام کے خلاف عقیدہ پھیلایا یا پھیلا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرو اور مسلمانوں سے جا کر کے چمٹ کر کے رہو۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو حق پر رکھے، حق پر چلائے، دنیا سے اٹھائے تو رسول اللہ کے قدموں میں لوٹنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔